الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہ اس آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر 7 بالیوں میں سے ایک بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، اور اس طرح اگر جمع کیا جائے تو 7 بالیوں میں 100 دانہ پھر 100 جمع کر کے 700 دانے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو ذہن نشین کرایا۔ ایک دانہ ہے، کسان نے ایک دانہ بویا، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 دانہ ہے، اور ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے بن گئے۔ فرمایا اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اسی طرح ہے۔ خرچ وہ ایک کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا جس طرح کہ بیج ایک ہوتا ہے، ایک بیج سے 700 بیج نکلتے ہیں، فرمایا اسی طرح ایک صدقے سے 700 تک بڑھ جاتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا یہ ایک مثال، یہاں ہم نے مثال کے ذریعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنے ہی 700 دانے ہی نکلتے ہیں، فرمایا یہ ایک مثال ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، اس سے بھی دگنا کر دیتا ہے۔ اب یہ ارشاد فرمایا جس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر علماء اکرام فرماتے ہیں اگر بیج اچھا ہو، زمین پہلی دفعہ اس زمین میں نہ دانہ ڈالا جائے، بلکہ وہ زمین ایسی ہو جو جس سے پہلے فصل اگتی تھی، یعنی اچھی مطلب یہ کہ اچھی زمین ہو، اچھا بیج ہو، اور جو اس میں ڈالنے والا ہے وہ بھی ماہر ہو، تو پھر اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، اس سے بھی دگنا کر دیتا ہے۔ اب یہ ارشاد دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کے ذریعے سے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اگر ڈالنے والا صالح بندہ ہے، بیج ڈالنے والا، نیکی کرنے والا، صدقہ اور خیرات کرنے والا اچھا آدمی ہے، صالح آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اگر وہ بیج ڈالے گا، ماہر ہے، اس کو پتا ہے کہ بیج کو کیسے ڈالنا، کسان ماہر کسان ہے، اس کو پتا ہے کہ بیج اچھا کون سا بیج ہے اور کس زمین میں بیج کو ڈالنا ہے۔ اگر ماہر حاذق کسان اگر بیج ڈالے گا تو اللہ اس کے لیے اس سے بھی بڑھا دے گا۔
فرمایا اگر صدقہ کرنے والا ماہر آدمی ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے خالص صدقہ کرنا ہے، میری کمائی ہوئی چیز جو ہے یہ طیب ہے، حلال ہے، اچھی ہے، تو فرمایا اگر وہ صدقہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے 700 سے بھی بڑھا دے گا۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال و دولت ہے، یہاں یہ ارشاد فرمایا صدقہ اور خیرات کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ انسان کی بیماری ہے، نفس کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے خرچ کرنا نہ کرنا، اور خرچ کرنا بھی تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب چھوڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ خرچ کرنے کا طریقہ سیکھو، خرچ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ سیکھو۔ اس کے آگے جو آیت مبارکہ ہیں وہ آ رہی ہیں، بڑی نازک صورت آ رہا ہے کہ ہم خرچ کرنے کے بعد اسے ہمیں ثمرات نہیں ملتے، صدقہ اور خیرات ہم کرتے ہیں لیکن اسے پھل نہیں ملتا، صدقہ اور خیرات ہم کرتے ہیں لیکن جب دیکھیں نا ایک کسان ہے، اللہ نے مثال بیان فرمائی، کسان ہے، اگر ماہر کسان نہ ہو پھل ویسا نہیں ملے گا، زمین ٹھیک طرح اسے ہل نہ چلایا ہو تو ٹھیک طرح سے ہمیں پھل نہیں ملے گا، درخت اگر اگا ہے تو اس کی دیکھ بھال اگر ٹھیک طریقے سے نہیں کی ہے تو جتنا ہمارا مقصود تھا پھل حاصل کرنے کے، اس باغ سے پھل حاصل کرنے کا، اتنے پھل نہیں ملیں گے۔ یہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بعض دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں، خرچ تو کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے بعد بعض عیب ایسے اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں کہ خرچ کرنے کے بعد جو ثواب ہمیں ملنا چاہیے، جو اجر ملنا چاہیے، وہ ہمیں نہیں مل پاتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم مثال دیتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ دیکھیں اللہ نے لفظ کیسا استعمال فرمایا، اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے بہت ہیں خرچ کرنے کے، اللہ کی رضا، یہ مطلب اللہ کی رضا، مال کو خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے بہت راستے، اپنے گھر میں خرچ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تم پر جس کی ذمہ داری ہے اپنے بیوی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اور اس سے آگے دائرہ وسیع کریں، اپنے رشتہ دار، غرباء اور مساکین، اس کے بعد اور دائرہ وسیع کرتے جائیں، ایک قومی لحاظ سے، ایک معاشرتی لحاظ سے، اور ایک اس سے اوپر ایسے بڑھ جائیں تو ٹیکس وہ نہیں جان چھوڑتا، وہ تو لے کر رہتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے ہمارے ذمے لائے کہ ہم نے اپنے گھر میں خرچ کر رہے ہیں، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنے والدین پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کر رہے ہیں، اسے بڑھ جائیں، آہستہ آہستہ دائرہ وسیع کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس راستے پہ مال کو خرچ کریں۔ تو یہ ذریعے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جہاں جہاں ذمہ داری تمہاری لگائی ہے اس راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ مثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا اس کسان جو بیج ڈالتا ہے پھر اس بیج سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، پھر ہر خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالی دوہرا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، فرمایا جتنا وہ چاہتا ہے۔ اگر صدقہ کرنے والا ماہر ہو، خالص صدقہ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا جائے تو بھئی یہ خالص ہو گیا نا، وہ ماہر آدمی ہوا۔ صدقہ کرنے والا ماہر کب بنتا ہے؟ جب اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ماہر، بیج بونے والا، حاذق کسان اس وقت بنتا ہے جب کیا خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔
فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے خالص خرچ کرتا ہے پھر اللہ جس طرح چاہتا ہے، اجر تو اللہ نے دینا ہے، فرمایا اللہ نے جتنا چاہتا، فرمایا یہ دیکھیں آپ یہاں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، پیچھے تو قید لگائی نا کہ 101 دانے کے 100 700، یعنی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، زمین کیسی ہوگی، مال کیسا ہوگا، خرچ کرنے والا کیسا ہوگا، جیسا جیسا ماہر خرچ کرنے والا ہوگا، جتنی استطاعت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اللہ اس کا اجر بھی اتنا بڑھاتا چلا جائے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام نے جو خرچ کیا، فرمایا اس کے بعد اتنا پہاڑ برابر بھی تم خرچ کر لو تو میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں اب وہ خرچ کرنے والے، وہ کسان، وہ خرچ کرنے والے، حضرت عثمان غنی نے، حضور نے ارشاد فرمایا جنگ کا موقع تھا، غزوہ تبوک، فرمایا لاؤ اپنا مال اللہ کی راہ میں دو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی 1000 بما ساز و سامان، 1000 اونٹ بما ساز و سامان اور درہم بھی اللہ کی راہ میں حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ آپ نے اپنی اس گود مبارک میں ایسے رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھوں مبارک سے ایسے کرتے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا فرماتے، باری تعالیٰ عثمان، یہ ارشاد فرمایا باری تعالیٰ تیرا عثمان، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، میں اسے راضی ہو گیا، اب تو بھی اسے راضی ہو۔ فرماتے حضور نے اتنی دفعہ دعا فرمائی، فرمایا صبح تک دعا فرماتے رہے، فرمایا عثمان کے ساتھ میں راضی ہو گیا، باری تعالیٰ اب تو بھی اسے راضی ہو۔ یہ ہے رضا، یعنی مال و دولت سے بھی اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، مال و دولت کے ساتھ بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اخلاص ضروری ہے، اخلاص سے ہو تو بات تب بنے گی۔ حضرت عثمان نے پھر یہ ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا اس آج کے بعد عثمان جو چاہے کرتا رہے، اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی۔ فرمایا اب یہ اللہ سے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ فرمایا آج کے بعد جو کام بھی کرے عثمان کو کوئی یہ کام نقصان نہیں دے گا۔ یہ اللہ کی رضا، دیکھیں اللہ کی رضا انہوں نے حاصل کیسے کی، مال و دولت کے ذریعے۔ فرمایا یہ اللہ کی، انہوں نے فرمایا میں باری تعالیٰ میں اسے راضی ہو گیا، اب تو بھی اسے راضی ہو۔ فرمایا صبح تک یہ دعا فرماتے، اس کے بعد یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق یہ آیت مبارکہ نازل ہی اس لیے حضور رات بھر حضرت عثمان کے لیے دعا فرماتے رہے اور صبح یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ آگے ارشاد فرمایا، یہ ارشاد واللہ واسع علیم، فرمایا اللہ وسیع ہے، اللہ وسیع ہے، وسعت دینے والا ہے، علیم جاننے والا بھی ہے۔ تم نے خرچ کیا، کس انداز سے خرچ کیا، تم نے خرچ کیا، تمہارا اخلاص کتنا تھا، تم نے خرچ کیا، اس میں کھوٹ تو عیب تو نہیں تھا۔ فرمایا واللہ واسع علیم، جاننے والا بھی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، آگے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سبیل اللہ کا معنی تو سمجھ آ گیا، سبیل اللہ کا معنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ نہیں صرف جہاد کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرنا، یہ ہے فی سبیل اللہ۔ اور فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، فرمایا خرچ کرنے کے بعد یہ اب دو بیماریاں، ان کا بڑا ذکر پھر اللہ نے اور بڑی تفصیل کے ساتھ آگے جو آیات مبارکہ ہیں اس میں بھی اس کا ذکر آیا، اب اس کی ابتدا ہو گئی۔ فرمایا جو خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، احسان نہیں جتلاتے، خرچ کرنے کے بعد کیا، احسان نہیں جتاتے، نہیں جتلاتے، ولا اذن، اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، نہ ہی
تکلیف دیتے ہیں. اب یہ دو چیزیں ذکر فرمائیں. فرمایا خرچ ہم خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے بعد اپنا احسان رکھتے ہیں. یہ ہماری معاشرے کا ناصور ہے اور ہم میں سے ہر شخص اس میں مبتلا ہے. کسی نے ایک ٹائم کی روٹی کھلا دی, اس کو اپنا غلام بنا لیا. یہ میرا غلام ہے, میں نے ایک ٹائم کی سے روٹی کھلائی تھی. کسی نے 100 1000 روپیہ کسی کو دے دیا, زندگی بھر جان نہیں چھوٹتی, میں نے تجھ پر 1000 روپیہ خرچ کیا تھا. یہ احسان جتلانا یہ ہوتا ہے. اور پوری زندگی اس کا غلام بن کے رہ جاتا ہے. میں تجھ پہ خرچ کرتا ہوں, میں نے تجھے ایک ٹائم کی روٹی کھلائی تھی, میں تجھے صدقے کے طور پر 1000 روپیہ دیا تھا. تو اللہ فرماتا ہے نا, جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں, وہ یہ کام نہیں کرتے, وہ یہ کام نہیں کرتے. احسان جتلاتے نہیں ہیں, احسان گنتے نہیں ہیں, فخر نہیں کرتے اس کے خرچ کرنے کے بعد. خرچ کرنے کے بعد یہ ایک ارشاد فرمایا, یہ ایک آدمی ہے, اس کو کھانا دے دیا, اللہ کی رضا کے لیے دیا, تو دنیا یعنی زندگی بھر یہ احسان اپنا, اس کا احسان ہونا چاہیے, اس نے شکر کرنا ہے. اور ہم جتلاتے رہتے ہیں, 1000 روپیہ میں نے دیا تھا, میں نے ایک ٹائم تجھے روٹی کھلائی تھی, میں نے 100 روپیہ تجھے دیا تھا, میں نے فلاں چیز تجھے دی تھی. بس یہ دے کر اس کی زندگی بھر, اللہ نے یہ ارشاد فرمایا, اس کی عزت نفس ہے, وہ غریب ہے, تم امیر ہو. اللہ یہ بھی تو چاہ سکتا ہے نا کہ اس کی جگہ ایسے کر دے, عکس کر دے. اللہ یہ بھی تو چاہ سکتا, یہ کر سکتا ہے نا کہ اللہ اس کو بدل دے, عکس کر دے. تو مانگنے والا ہو جا, وہ دینے والا ہو جائے. اور حضرت اسی بات کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ذکر فرمایا, ارشاد فرمایا, اللہ جو مانگنے والا ہے, فرمایا اللہ کا شکر کرے کہ وہ تم سے مانگ رہا ہے, تم اس کی جگہ نہیں ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ اللہ کے کام ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا فخر ہے, ہمارا ناز ہے, ہم نیک ہیں, نہ, یہ بات نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے کہ کسی کو دینے والا بنایا, کسی کو لینے والا بنایا. تو جو دینے والے ہیں, ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر عیب ہے. 2 عیب ذکر فرمائے, تمہارے اندر عیب ہے کہ دینے کے بعد تم پوری زندگی اس کی عزت نفس کے پیچھے پڑ جاتے ہو اور کہتے ہیں میں نے تجھے دیا تھا, میرا تجھ پر احسان ہے, اور فخر کرتے ہو, ناز کرتے ہو. فرمایا نہیں, تمہارا کیا اس آیت مبارکہ کے آگے چل کر کے ارشاد فرمایا, احسان کرنے سے, احسان جتلانے سے کیا ہوتا ہے, تمہارا یہ ثواب باطل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو پوری 700 بالے کیا 700 دانے کیا اسے نکلیں گے. میرا خیال ہے وہ ایک دانہ ہی واپس آ جائے تو بڑی بات ہے. ہمارا جو کام ہے اس کے ذریعے سے, یعنی لاکھ روپیہ کی جنہیں خرچ کیا, اس کے اندر ریا ہے, ریاکاری اس کے لیے, اس کے بعد تکلیف دینا ہے, دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے, پوری زندگی کے لیے اس کا غلام بن گیا ہے. یہ باتیں نہیں, اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ کے فیصلے ہیں. کسی کو اللہ نے کسی کو دینے کے لیے بنایا, کسی کو لینے کے لیے بنایا. اللہ کا شکر کریں کہ تمہیں دینے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. تو ارشاد فرمایا, الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا, اور احسان جتلانے کے پیچھے بھی نہیں پڑتے, ولا عزم, اور تکلیف بھی نہیں دیتے. فرمایا کسی کو صدقہ دینا اور صدقہ دینے کے بعد پھر اسے تکلیف دینا. کیسی تکلیف؟ میں نے تجھے دیا تھا, میں نے تجھ پہ احسان کیا تھا, میں نے 10 روپے دیے تھے, میں نے 1000 روپیے دیا تھا, تجھے فلاں وقت یاد ہے کہ میں نے تجھ پر خرچ کیا تھا, فلاں وقت یاد ہے میں نے تجھے فلاں مصیبت سے نکالا تھا. یہ ساری چیزیں ہمارے نفس کی بیماریاں ہیں, ہم اپنے نفس کی بیماریوں کو دور کریں. فرمایا اب یہ ارشاد ہونا ہے کہ منن ولا عدل, احسان بھی نہیں جتلانا, یعنی بھول جاؤ. اسی لیے یہ جو
اقوال میں بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے بھول جاؤ، اس کا معنی یہی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اگر جتلاؤ گے تو تمہاری نیکی کی ہوئی ضائع ہو جائے گی، خطرہ ہے ضائع ہونے کا، ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا منم ولا، اب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تمہارے لیے جو اللہ کے راہ میں خالص خرچ کرتے ہیں، احسان بھی نہیں جتلاتے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، فرمایا لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے۔ ایک فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا دنیا میں دل برداشتہ نہ ہو جانا، اللہ کے ہاں اس کا اجر پڑا ہوا ہے، جب تم مرو گے اللہ کے ہاں اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف، اب دیکھیں انعام کتنے ہیں، لہم اجرہم ایک بار، عند ربہم اللہ کے پاس، دو آگے ارشاد فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا یہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا ہے، اس کو اب کوئی قیامت کے دن نہ ڈر ہوگا نہ خوف۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے ڈر کو دور کر دیا، تمہارا خوف ہم نے ختم کر دیا، اس کے بدلے میں یہ جو صدقہ تم نے میری رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ، یہ بڑی آگے آیات مبارکہ یہ اتنی ناسور تھے، اتنی بیماریاں تھیں اس وقت کی، یہ بیماریاں قیامت تک، یہ جو بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں ارشاد فرما کر ان کو دور کر دیا ہے۔ یہ مطالعہ کریں قرآن مجید کا، اللہ کیا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اب دوسری دفعہ پھر ارشاد فرمایا۔ جب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو غریب آدمی ہے اس کی عزت نفس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی عزت نفس ہے، فرمایا اس کی ہر شخص کی عزت نفس ہوتی ہے، جو دینے والے ہیں یہ کبھی خیال نہ کرے کہ وہ غریب ہے کہ اس کی عزت نفس نہیں ہے، فرمایا عزت نفس اس کی برقرار ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے صدقہ اور خیرات کرنا ہے، اس کے بعد تم نے کیا تکلیف بھی دینی ہے اور خط یہ گننا بھی ہے، تو پھر تم یہ کرو کہ اچھی بات ہی کر دو، نہ صدقہ کرو۔ ہاں کیسی بات ہے، فرمایا نہ صدقہ کرو، تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں، اس شخص کی اگر کمی تمہارے ذریعے سے پوری نہیں ہوتی ہم کسی اور کے ذریعے سے پوری کرتے ہیں، اس غریب کی اگر حاجت تمہارے ذریعے سے پوری نہیں ہوتی ہم کسی اور کے ذریعے سے پوری کر دیں، تم اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد احسان جلاتے ہو اور پھر اس سے عزت نفس اس کی مجروح کرتے ہو، تو پھر ارشاد فرمایا کہ ہم کسی اور کے ذریعے سے، ہم اس کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، اس کے ذریعے سے پوری کر دیں۔ تم کیا کرو، قول غلط چنگی کرو، قول معروف و مغفرت، دیکھیں فرمایا قول معروف و مغفرت، منہ سیدھی کری کا گل کرو، منہ تو سیدھا رکھ کے گل کرو، بات تو اچھی کرو کہ بات بھی اچھی نہیں کر سکتے، میں قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى، فرمایا اس صدقے کے بعد جس کے بعد تم نے احسان جتلانا ہے، اس صدقے کے بعد جس کے بعد تم نے اسے تکلیف دینی ہے، اس کے لیے تم اچھی بات کر دو، بس یہی صدقہ ہے۔ بات دیکھیں نا، اللہ فرمایا نہیں تمہارے صدقے کی ضرورت، اس کی عزت نفس مجروح ہو، غریب آدمی کی عزت نفس ختم ہو، اس کی عزت نفس داؤ پہ لگ جائے، کہاں کی شرافت ہے۔ ہر شخص کو ہم نے عزت دی ہے، دینے والے کو بھی مانگنے والے کو بھی، لیکن اس کی عزت نفس کا ہم نے خیال کیا ہے، لہذا اگر تم دینے کے بعد جتلاؤ گے یا تکلیف دو گے تو ہم تمہیں کہتے ہیں صدقہ نہ کرو، اچھی بات کر دو، بس ٹھیک ہے یہی ہم صدقے میں شمار کر دیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ ارشاد پر بڑی تفصیل کے، اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اسی مضمون کو چلائیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تیسری دفعہ پھر یاد رکھنا، دو دفعہ فرمانے کے بعد اب تیسری دفعہ پھر ارشاد فرمایا اے ایمان والوں اپنے صدقات اور خیرات، اپنی نیکیاں ان دو بالمن والاذی، تکلیف دینے سے اور احسان جتلانے سے باطل نہ کر دو، کہیں تمہیں کوئی شے ملے گی نہ، یعنی اگر تم
ارشاد فرمایا کہ اسے کچھ چیز ملنی چاہیے، واپس چیز آنی چاہیے بدلے میں. فرمایا اتنے بڑے بڑے احسان جتلائے اللہ نے. ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں دیں گے، یہ چیز دیں گے، یہ چیز دیں گے. فرمایا اے ایمان والو کہیں تمہارے صدقات باطل ہی نہ ہو جائیں، ختم ہی نہ کر دیں. احسان جتلاؤ گے اور تکلیف دے گو، تمہارے جو صدقہ اور خیرات ہیں ہم اسے ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.